اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ سب نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر کے جال سے باہر پھینک دیتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے اور مکڑی ایسا کیوں کرتی ہے، یہی بات ہم آپ دوستوں کو قرآن کریم کی روح سے آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ ناظرین کرام، تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اولاد اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے، مگر قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت بھی کہ قرآن کریم میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے العنکبوت، یعنی سورہ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے۔ ناظرین کرام، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی مانوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ مگر اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے، یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا کچھ یوں ہوئی، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور پھر فرمایا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہوتے ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی دراصل عالم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہوں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیحت کی غذا لے سکیں۔ کیا شان ہے رب کریم کی اور کیا کمال ہے قرآن مجید کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری یہ منفرد ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے
اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.